پھر ٹھیک اسی طریقے سے ایک بہت بڑی آزمائش پھر آنے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش یہ ختم ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، جو میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، فلما بلغ معہ السعی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی جس وقت ان کو قربان کیا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ ایک تو مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور ایک مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی، اور ایک مفسر لکھتے ہیں اتنی تو ان کو سمجھداری ہو گئی تھی، یعنی وہ بلوغ کے قریب ہو گئے تھے، اور باپ کو قوت مل گئی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ جب اتنے بڑا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرو۔ یہ بات لے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، 98 سال کی عمر میں، اور جب یہ بچہ دیا جا رہا ہے، اب وہ دینے کے بعد ایک آزمائش یہ ہے کہ تم لے جا کر دور لے جا کر چھوڑ کر آؤ، پھر دوسری آزمائش یہ ہے کہ تم اسی کو ذبح کرو۔ کیا کوئی معمولی بات تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بات رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیا نیک اولاد حضرت ابراہیم کو دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اسے دیر نہ کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اتنی بات سننا تھا، باپ کو ایک خوشی ہوئی کہ مجھے میرا مددگار معاون بیٹا اللہ کی دین کی مدد اللہ کے دین کی مدد میں، اور جو ہے میری مدد کرنے والا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں، اور وہاں سے لے کر نکلتے ہیں، سب سے پہلے شیطان ابلیس ان کی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو جو لے کر جا رہے ہیں وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے ہیں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے شاید، اور یا تو کسی کام سے لے کر گئے ہیں، آ جائیں گے۔ تو اس وقت کہا کہ نہیں حاجرہ ایک بات یاد رکھو، تمہارے بیٹے کو جو ابراہیم جو لے کر گئے ہیں وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی اور ابلیس کی تھوڑی دیر گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ کو اسی درمیان میں اس نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کو کہ اپنے بیٹے کو تم ذبح کرو، کہیں بھلا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو جب اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کر گزرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس کے بعد بیٹے کے پاس آتا ہے۔ جب وہاں اس کی بات نہیں چلی تو وہ شیطان بیٹے کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم تم کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چلے ہیں۔ جب وہاں بھی بات نہیں چلی تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کے لیے ابلیس آتا ہے، اے ابراہیم اتنے برس کے بعد 98 سال کی عمر میں 80 سال تمہاری پار ہو گئی، تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئے، تم بوڑھے ہو گئے، جب تم کو ایک بیٹا ملا ہے تو اس بیٹے کو بھی تم ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر سے 7 کنکریاں اٹھائی، جمرہ عقبہ ایک کنکری مارا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے چلے جمرہ وسطیٰ جو حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں، پھر 7 کنکریاں اٹھا کر 7 کنکریاں مارے، پھر جمرہ
कुबरा जो तीसरी जगह पर 7 कंकरियाँ उठा कर जो तीर मारे, आज तक भी हाजी के लिए ये जो है ज़रूरी करार दिया गया कि तुम कंकरियों को मारना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने उसकी याद ताज़ा करने के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा बाकी रखने के लिए हाजियों के लिए एक अमल दे दिया गया। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर चलते हैं और हाथ में छुरी लेते हैं। अल्लाह का हुक्म हो चुका है, जब वो ज़बह करने की कोशिश करते हैं, तफसीर मज़हरी में लिखा है कि जब वो बारहा उन्होंने कोशिश किया, आगे उलमा ने किताबों में लिखा है जितनी क़ुव्वत थी वो पूरी क़ुव्वत को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़मा लिया। फ़ौरन उसके बाद जो है अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहुल जबीन। इब्राहीम ने भी, इस्माइल ने भी, दोनों ने भी हमारी फर्मा बरदारी की। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। इब्राहीम, तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेक लोगों के साथ ऐसा ही मामला करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से दुम्बा लेकर आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है ये आवाज़ हज़रत इस्माइल के कानों में पड़ी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़बान से कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अज़ीज़ान मोहतरम, ये क़ुरबानी का असल चीज़ है। ये बाप बेटे के दरमियान की जो गुफ्तगू है, कितना निराला अंदाज़ था। उस निराले अंदाज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अच्छी तरीके से बयान किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये क़ुरबानी असल थी, जान व माल की क़ुरबानी थी। जान की क़ुरबानी का नजराना पेश करने का मौका आया तो जान को पेश कर दिया, और अपने आप को पेश करने का मौका आया तो अपने आप को भी पेश कर दिया, यानी जान को भी पेश किया, अपने आप को भी पेश किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज कौन बताइए कि गरीब है, मिस्कीन है, थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। तो याद रखो कि हमको शैतान हमारे ऊपर सवार है, साल भर खाते हैं, पीते हैं और हम मज़े उड़ाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। और वो भी एक अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला हम तमाम को इन दिनों की बरकत से खैर व बरकतें नसीब फरमाए।